السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دکھاؤں گا جو کہ اس نے آخری دعا جو کہ وہ کی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے دوستوں۔ تو آئیے دوستوں ڈاکٹر اسرار احمد کی دعا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عاجزی کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں۔ آئیے دوستوں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اور اس میں دونوں امکانات ہیں غلطی کے۔ ایک غلطی یہ کہ پوری میچور آپ قدم اٹھا دیں تب بھی بربادی، اور ایک غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مناسب موقع پر نہیں ہوا تو یو مس دی بس، انگریزی کا جو محاورہ ہے۔ تو بڑے پراپر ٹائم کے اوپر پراپر فیصلوں کا ہونا، اس کے لیے خصوصی تھنک ٹینکس کا اپنے ایک اجتماعات کا باقاعدہ اسی مسئلے کے اوپر غور کے لیے کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو، میرے تو دل سے یہی دعائیں نکلیں گی، یہ پھلے پھولے برگ و بار لائے، اور امید ہے اس لیے کہ جہاں تک معلوم ہے پوری دنیا میں اتنی صحیح کوئی تحریک اسلامی موجود نہیں، اور یہ بات میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں لکھی تھی، آج بھی سمجھتا ہوں۔ جماعت اسلامی 1940 سے 1950 تک دور صحابہ کے بعد کی بہترین تحریک تھی اسلامی، کوئی تحریک اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن افسوس وہ انہوں نے جو سیاست کی طرف رخ موڑا ہے، انہیں ایک بس وہ نہیں کہنا چاہیے فوت ہو گئے ہیں، اب کیا غلطی ہوئی تھی، کیا سبب تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی۔ غلطی کی بہت بڑی ہے، اور غلطی کا احساس بہت دیر میں ہوا۔ میں تو سن 54 میں جا کر ان سے جیل میں ملا کہ مولانا سوچیے خدا کے لیے، آپ نے کہا تھا کہ ہاں ابھی یہ پالیسی جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سمجھا کہ یہ نہیں چل سکتی تو ہم اپنے اصل کو لوٹ جائیں۔ اس کا مطلب اصل نہیں تھی یہ، ہم اصلی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے پاکستان بننے سے پہلے اسی پر لوٹ جائیں گے۔ پھر میں سن 62 میں ان سے ملا ہوں حج کے موقع پر، مدینے میں، مکے میں نے پھر کہا، لیکن ذرا غصے کے ساتھ جواب دیا انہوں نے اس موقع پر۔ میں نے کہا کہ مولانا کیا اب بھی آپ کے خیال میں بھی ہے؟ میں نے کہنے لگا میں یہی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا؟ میں نے کہا بس اس سے آگے بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ سن 70 میں آ کر الیکشن کے بعد ان کا ذہن بدلا، لیکن اب وقت جا چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے، قیادت اب دوسروں کے ہاتھ میں تھی، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا الیکشن، وہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، اس چکر میں پھنسے ہوئے آ جائے۔ بہرحال تھی وہ تحریک میرے نزدیک حضور کے دور کے بعد سے صحیح ترین اسلامی تحریک، لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں علی وجہ بصیرت کہ تحریکیں ہیں، بہت سی ہیں، لیکن خالص اس منہج انقلاب نبوی پر کوئی اور تحریک موجود نہیں، کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ایسی علامت ہے، بہرحال اللہ مدد کرے گا، سجھائے گا، ہر موقع پر صحیح رائے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے گا۔ بس آپ میری دعا کیجئے۔ اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں۔ دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا۔ لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشتت۔ کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو
کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کدی نہ ہونے دے۔ اے اللہ، کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو۔ اے اللہ، استقامت عطا فرما، تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جا، ایسے لوگوں کی فریب میں نہ آ جا، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ اللهم اشف مرضانا، مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے اللہ، ہماری دعا کو شفیع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا۔ جی دوستو، ایسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت ہی بہترین ویڈیو تھی ڈاکٹر اسرار احمد کے۔ دوستو یہ کچھ دن پہلے جو اس نے بیان کیا تو لوگوں نے اسے درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے وہ دعا کیجئے، تو اس نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے دعا کی۔ دوستو دعا کے کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جہاد بہت زیادہ پسند ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اور پھر دعا میں جو ہے وہ رونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوستو اگر آپ کو رونے بھی نہیں آتا ہے تو آپ رونے کی جو ہے وہ شکل بنا دیں۔ اگر آپ رونے کی شکل بنائیں گے دوستو، اس پھر اپنی عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ جب تک آپ اپنی عاجزی اختیار نہیں کریں گے دوستو تو اور رو کر گرا کر دوستو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے تو پھر قبولیت کی چانسز ہو گئے، لیکن اتنے نہیں۔ دوستو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ پھر دعا نہیں مانگتے ہیں، صرف بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن نہیں دوستو، دعا کا ایک خاص جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے
کہ نماز پڑھ کر پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد انسان آخری وہاں تک جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں رو رو کر اپنی عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں دوستو، بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر سعد احمد کی جو دعا تھی دوستو، اس کے جو آنسو تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس کے جو ایک تو دوستو ہوتے ہیں کہ آنکھوں میں ایسے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں جو کہ جذباتی آنسو ہوتے ہیں، عاجزی کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ آنسو کا جو سبب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے ڈاکٹر سعد احمد کے، وہ عاجزی والے جو آنسو تھے وہ جو ہے وہ آنکھوں میں آ گئے، تو پہلے اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ہمیں ایمان والے جو ہے وہ موت عطا فرما، پھر ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھ جو کہ دین کو گرانے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دوستو کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق فرما جو کہ دین کو روز بروز کمزور ہوتے کر رہے ہیں۔ تو بہت ہی بہترین دعا تھی دوستو، بہت بہترین۔ آج کل ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کچھ لوگوں کو دوستوں کی دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن دعا جو ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آج آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، پشیمان ہو کہ ہاں مجھ سے یہ جو غلطیاں ہوئی ہے، میں زندگی میں ایسی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہے، آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو دوستو ہمارے اکثر جو بھائی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دعا نہیں کرتے ہیں، بس نماز پڑھ لیتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں بات ختم۔ لیکن آج کل دوستو ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنے کا دوستو اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، لیکن کس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، تو اس کے بھی دوستو بہت زیادہ طریقے ہیں کہ انسان کو اپنی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، آنکھوں میں آنسو لانا چاہیے۔ اگر صحیح ہے کہ کسی کا دل بہت سخت ہے، اس کو رونا نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رو نہیں سکتا ہوں، لیکن رونے کی شکل تو آپ بنا سکتے ہیں نا دوستو۔ رونے کی شکل بنا دے، اپنے اللہ کے ساتھ پیش ہو جائے، اپنا ماتھا گڑگڑائے کر مانگے، اور دوستو اپنے گناہوں کی خطا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے آج جتنے بھی گناہ کیا ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے زندگی ہمارے ساتھ کتنا وفا کرتی ہے اور کتنا وفا نہیں کرتی ہے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ موت جو ہے ہر ٹائم ہمارے سر پر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، کسی ٹائم بھی موت آ سکتی ہے دوستو۔ ہمیں ہمارے ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں اگلی جو سانس ہے وہ ہم لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے۔ تو جتنے بھی بھائی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، تو برائے مہربانی دوستو دعا کا طریقہ سیکھے، اور دعا میں جو ہے وہ رونے کی شکل بنائے، رو رو کر جو ہے اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کا وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ وہ بہت غفور و رحیم ذات ہے۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر سعد احمد کی یہ جو آخری دعا تھی دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی، بہت بہترین دعا مانگی ہے ڈاکٹر سعد احمد نے، بہت خوبصورت دعا تھی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، بہت بہترین ویڈیو تھی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔